Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. تمہیں فلاں طرف جانا ہے. خود پیغمبر علیہ السلام 27 جنگوں میں خود اپنے آپ صحابہ کے ساتھ شریک ہوئے. تو دشمنوں کے ساتھ دین کے جو دشمن تھے ان کے محاذ پر نکلنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی سے صحابہ کی جماعتیں 1500 جتنی بڑی ہوتی تھی اس اعتبار سے بنا کر کے بھیجتے تھے. پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں قرآن پاک کا حلقہ لگتا تھا, مسئلے مسائل سکھائے جاتے تھے, دینی مذاکرے ہوتے تھے. صفہ کے نام سے مستقل ایک چبوترا ہے جہاں پر پیغمبر کے صحابہ بیٹھ کر کے قرآن, حدیث اور دین سیکھتے تھے. تو پتہ چلا مسجد نبوی وہی مدرسہ بھی ہے, وہیں سے وفد آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور مسجد نبوی علیہ السلام ہی کا حال یہ تھا کہ آنے والا پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کر کے اپنے دلوں کا تزکیہ کیا کرتا تھا. وہی نبی علیہ السلام کی خانقاہ بھی تھی. پیغمبر کی نظر جس صحابی پر ایمان لانے کے بعد پڑی ہے اس کے دل کی وہ کیفیت ہوتی تھی کہ اس کا ایک سجدہ ہم جیسے نمازیوں کے 1000 نہیں لاکھوں سجدوں پر بھاری. تو پتہ چلا آج کے زمانے میں جو خانقاہی نظام ہے یا دعوت کا نظام ہے یا مدارس کا نظام ہے, جب تک اس کا سرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رہے گا اس وقت تک تو ٹھیک, اور اگر اس سے کٹے گا تو پھر کوئی کامیابی نہیں. اور میں یہاں رک کر کے ایک بات کی وضاحت اور کر دوں. جب سارے کے سارے سلسلے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں تو ایک شعبے میں لگنے والا دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا اصل کام تو یہی ہے, میں ہی اصل کام کر رہا ہوں. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسرے لوگ جو جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ کچھ اور کام کر رہے ہیں. یہ جملہ صحیح نہیں ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ کام بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے, وہ کام بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے. یہ تفریق ہو گئی زمان, ہم کمزور ہیں, کمزوری کے اعتبار سے ایک نے اس کو لے لیا, ایک نے اس کو لے لیا, ایک نے اس کو. لیکن علماء کا کام ہے کہ تینوں شعبوں کی نگرانی یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اگر علماء مدارس سے ہٹتے ہیں تو مدرسوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. علماء خانقاہوں سے سرپرستی ہٹا لیں تو خانقاہیں خامخواہ بن جائیں گی, خانقاہ نہیں رہیں گی. اور علماء نے اگر تبلیغی افراد کی سرپرستی سے نظر ہٹا لی تو پھر یہ کٹی پتنگ بن جائے گی, جو مرضی مائے گا ہو گئی. اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے مدارس کو بھی سنبھالنا, مراکز کو بھی سنبھالنا, خانقاہوں کو تمام کے اوپر جب تک علماء کی سرپرستی ہے انشاءاللہ یہ 1 انچ بھی سنت کے راستے سے نہیں ہٹے گی. اگر علماء کی سرپرستی سے نکل کر کے کوئی اپنی سرپرستی میں کسی کام کو لانا چاہے گا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اللہ کے نبی کا فرمان ہے میری سنت کو, میرے صحابہ خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اس لیے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا مدرسہ تو ابھی بہت 100 سال پہلے بنا ہے, 150 سال پہلے 1866 کے اندر. علماء دیوبند سے مراد یہ نہیں کہ دیوبند میں پڑھنے والے علماء یا اس کے بعد. علماء دیوبند کا ایک مقصد, ایک پیٹرن ہے اور وہ ہے اتباع سنت, وہ ہے ما انا علیکم و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر. علماء دیوبند کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دیوبند کے مدرسے سے پڑھا ہے. دیوبند کا فیض تو پوری دنیا کے اندر عام اور تام ہے. دیوبند کا فیض تو مشرق, مغرب, شمال, جنوب ہر 4 دانگ عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے. میرے عزیز بھائیوں, علماء دیوبند کی خصوصیت یہ ہے کہ علماء دیوبند نے دین کے ہر محاذ کو گلے سے لگایا ہے اور باطل کی گھسپیٹ کو دین کے اندر داخل ہونے نہیں دی.
ایسی چار دیواری کھینچ کر کے بیٹھے ہیں کہ باہر کی چیز کو، باہر سے کسی چیز کو اندر نہیں آنے دیں گے اور اندر کی کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دیں گے. جیسے پہرے دار گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، بغیر مالک کی اجازت کے کوئی اندر انٹری نہیں کر سکتا، بغیر مالک کی پرمیشن کے اندر کی کوئی چیز باہر نہیں لے جا سکتا. یہ کام علماء دیوبند نے کیا ہے اور ہر زمانے میں کیا ہے، اور یہی دیوبندیت کی پہچان ہے. 26 جنوری کے تعلق سے تھوڑی سی بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں. ہندوستان کے اوپر مسلمانوں نے تقریباً 700 یا 800 سال حکومت کی ہے. کتنے بھائی؟ 700-800 سال. بدقسمتی سے 1601 کے اندر انگریز اس ملک کے اندر آیا، اپنے ناپاک قدم یہاں پر رکھے اور بڑے بہانے اس نے بنائے کہ ہم یہاں تجارت کریں گے، یہاں کا مال برطانیہ کی منڈی میں لے جائیں گے، برطانیہ سے یہاں مال لائیں گے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کریں گے، ملک کے اندر خوشحالی آئے گی. اس وقت کے ناعاقبت اندیش بادشاہ ان کی اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ اس ظالم کا مقصد کیا ہے. اس نے تھوڑی سی زمین لے لی کہ ہمیں یہاں پر ایک کمپنی بنانی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں بڑے بڑے سرمایہ دار تھے اس زمانے کے، جیسے آج کل نام چلتا ہے امبانی، اڈانی، فلاں فلاں. ایسے لوگوں کا ایک گروہ تھا. 8-10 آدمیوں نے مل کر کے ایک کمپنی بنائی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، اور کشتی کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے بظاہر مال یہاں سے باہر جاتا تھا اور وہاں سے یہاں آتا تھا. لیکن میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کھیل کھیلا اور وہاں کی اپنی آرمی کہ بھائی ہمیں حفاظت بھی کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے. آہستہ آہستہ یہاں پر انہوں نے اپنے قدم جمائے، اور قدم جماتے جماتے 100 سال کے اندر اندر کئی چھوٹے چھوٹے صوبوں پر انگریز نے اپنی حکومت قائم کر. اور بادشاہوں کا حال کیا تھا؟ قلعے کے اندر آرام فرما ہے، طرح طرح کے پکوان بنائے جا رہے ہیں. یہ جو کھانوں کے جو باہر لکھ کے رہتے ہیں نا آج کل، مغلائی چکن اور فلانی چکن، یہ سب کھانے پینے کے شوقین ماشاءاللہ پہلے سے ہی رہے ہیں نا. یہ لوگ یہ انہی کے اندر الجھے رہے، یہ کھانے پینے کی ڈشوں کے اندر الجھے رہے. اور باطل 7 سمندر سے آ کر کے یہاں پر اس ملک پر خواب دیکھ رہا ہے مجھے حکومت کرنی ہے. اس کے راستے میں کچھ روڑے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا نواب سراج الدولہ جنگ پلاسی کے اندر اس نے انگریز کے دانت کھٹے کیے، لیکن وہاں پر اپنوں کی غداری کی وجہ سے شکست لی. سلطان ٹیپو میدان کے اندر آئے 1799 میں، ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا. ان کے خاص ایک ساتھی نے ان کے ساتھ دغا بازی کی، منافقت کی، اور سلطان کو انہی کے وہاں پر شہید کرا دیا گیا. تو اس طریقے سے انگریز آگے بڑھتا رہا. بالآخر 1857 تک جا کر کے اس نے ہندوستان کے بڑے بڑے صوبوں پر قبضہ کر لیا. 1857 میں علماء دیوبند نے 2 محاذ بنائے، ایک شاملی میں ایک امبالہ میں، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی شکست ملی. تو انگریز نے اس کا نام دیا غدر. غدر کا مطلب غداری کی ہے. انہوں نے اپنے حق کے لیے لڑنا غداری، اپنے حق کے لیے لڑنا غداری نہیں ہوتی، جہاد ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی غدر کا نام دیا. اور ساری دنیا غدر غدر بولتی ہے اس کو. 1857 پتہ ہی نہیں اپنے اتہاس تاریخ کا. میں زیادہ گہرائی میں جا کر کے مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے 250-300 سال کے اندر اپنے قدم جمائے، لیکن اس کے قدم جم نہیں رہے تھے. اس کو ڈاؤٹ تھا اور ڈر اس چیز کا تھا کہ ملک مسلمانوں سے چھینا ہے. 800 سال تو حکومت کی، اور جس سے جو چیز چھینی جاتی ہے اس کے اندر درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. وہ سمجھ گیا کہ جب تک مسلمان اس ملک کے اندر باقی ہیں، ان کے مدارس باقی ہیں، ان کی مساجد باقی ہیں، علماء باقی ہیں، اس وقت تک تیری حکومت مضبوط نہیں ہو سکتی. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا جائے،
مدرسوں کے اوپر بلڈوزر چلایا جائے اور علماء سے عوام کا تعلق کاٹ دیا جائے اور مسلمانوں میں ایسے فتنے پیدا کر دیے جائیں کہ جس سے مسلمان خود انہی کے اندر الجھ کر کے رہ جائیں اور تو اپنی حکومت مضبوط کر سکے۔ 1857 کے بعد 1861 یا 60 کے اندر الہ آباد یا آگرہ کے اندر غالباً کسی جگہ پر ایک بڑا پروگرام رکھا انگریز نے، اور اس کا نام رکھا میلہ خدا شناسی، خدا کو پہچاننے کا میلہ۔ پورے ملک ہندوستان کے علماء کو، جو چوٹی کے علماء تھے ان کو، ہندو مذاہب کے جو بڑے پنڈت تھے ان کو، سکھوں کے جو بڑے مذہبی رہنما تھے ان کو، ہندوستان کے اندر جتنی جماعتیں ہیں، جتنے لوگ رہتے ہیں، ان کے چوٹی کے پادریوں کو، علماء کو، سب کو دعوت دی کہ یہاں آ کر کے اپنے اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں۔ اور انگریزوں نے بھی ایک آدمی کو تیار کیا تھا، اس کا نام تھا فاؤنڈر، اس کو کہتے ہیں، یعنی بڑا اپنے خرچ سے اتنی محنت کی اس کے اوپر، اس کو بہترین عربی، فارسی، قرآن کا، حدیث کا، ساری چیزوں کا ذخیرہ اور عیسائیت کا اعلیٰ درجے کا مناظر۔ مقصد یہ تھا کہ اب ان کے دین پر، ان کے ایمان پر حملہ کر کے ان کو کمزور کیا جائے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو اس نے اس مقصد سے خریدا۔ پنجاب میں ایک آدمی مل گیا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو کہا بھائی ہماری حکومت کی سرپرستی میں ہماری شہ پر تجھے کام کرنا ہے، سپورٹ ہم کریں گے، تو نبوت کا دعویٰ کر دیں۔ جب نبوت کا دعویٰ کریں گے تو لوگ ادھر الجھ جائیں گے، کچھ مانیں گے بھی، کچھ نہیں مانیں گے، تو ایک بہرحال ہماری طرف سے توجہ ہٹے گی۔ کسی کو کہا کہ آپس میں پھوٹ ڈال دو کہ لوگ علماء کی ناقدری کرتے ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے، مستقل ایک گروہ وجود کے اندر آ گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، نام لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ مستقل ایک جماعت کو کھڑا کر دیا کہ یہ علماء کی اور اولیاء کی قدردانی نہیں کرتے، یعنی کہ ان کے سامنے ماتھا نہیں ٹکتے۔ ایک جماعت ایسی کھڑی کر دی۔ ایک آدمی کو اور پکڑا، اس کو پتا تھا 800 سال سے حنفیت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور پورا کا پورا یہ جتنا پورا ہندوستان تھا، یہاں پر صرف فقہ حنفی نافذ تھا۔ اس نے پتہ لگایا کہ جب تک ابو حنیفہ کے پیچھے چلیں گے کام نہیں بنے گا۔ 2-4 آدمی ایسے کھڑے کیے کہ ابو حنیفہ تو بہت پہلے کا آدمی ہے، خود بخاری پڑھو، خود مسلم پڑھو، اپنے آپ مسئلے حل کرو۔ مختلف لوگوں کو خرید کر کے چاروں طرف اس نے اس طریقے سے کھڑا کر دیا، عجیب ماحول پیدا ہو گیا۔ اب علماء جو ظاہر بظاہر انگریز کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب دیکھا کہ چاروں طرف سے جب دین پر حملے ہوئے تو پہلے تو دین کی حفاظت ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تو اس میلے کے اندر ہر آدمی نے اپنے اپنے مذہب کی تقریر کی، سکھوں نے، ہندوؤں نے، فلاں نے۔ تو ان کا جو فاؤنڈر تھا وہ آخر میں کھڑا ہوتا اور سب کا رد کر دیتا، چونکہ اس کے پاس تمام طرح کے علوم تھے۔ آخر میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر تمہارا بھی کوئی مسئلہ ہو رکھو، اصل تو چوٹ یہیں پر مارنی تھی۔ تو علماء دیوبند جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا، مولانا رحمت اللہ کیرانوی میدان کے اندر آئے اور انہوں نے کھل کر کے اسلام کا موقف بیان کیا۔ اس نے تردید کی، چونکہ وہ تو عیسائی تھا، عیسائی مناظر، تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے 1000 دلائل دیے عیسائیت کے خلاف، 1000 دلائل۔ اب اتنا بڑا مجمع پنڈال جہاں پر سرکار کی حکومتوں کی نظر ہو، انگریز سمجھ گیا کہ اس مولانا نے تو اس کا کباڑا کر دیا، جس کو ہم نے اتنی محنت سے پالا پوسا، اتنا خرچ کیا، مقصد تھا عیسائیت کی تبلیغ کریں گے، اس کو تو منہ کے بل گرا دیا مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ خاص تھے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اظہار الحق، 6-8 جلدوں کے اندر ہے۔ سعودی حکومت نے بھی اس کو تقریباً 26 سے زائد مرتبہ اس کو چھاپ چکی ہے، اس کے نسخے ختم ہو جاتے ہیں۔
عیسائیت کے خلاف اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اب انگریز بڑا دانشور تھا، اس نے فوراً ایک فتویٰ صادر کیا، بھائی ان دونوں کو ختم کرو، انہوں نے ملک میں انتشار پھیلا دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر مولانا صاحب کو پھانسی دیں گے تو لوگ احتجاج کریں گے، بھائی اس کی کیا غلطی ہے۔ اس نے کہا یہ فاؤنڈر بھی اور یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی دونوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو۔ مقصد یہ تھا کہ یہ موضوع یہیں پر کلوز ہو جائے۔ علماء نے کہا مولانا رحمت اللہ کیرانوی سے آپ کو گرفتاری نہیں دینی ہے، آپ ہرگز گرفتاری نہ دیں۔ چنانچہ وہ چھپتے چھپاتے، بڑی لمبی تاریخ ہے، میں تو 2 منٹ میں آپ کو اس کو بیان کر رہا ہوں، وہ کسی طرح مکہ مکرمہ پہنچ گئے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس، اور وہ بھی بھاگ گیا۔ جو فاؤنڈر تھا اس کو تو حکومت کی شے تھی، وہ بھاگ کر کے ترکی چلا گیا، اور ترکی جانے کے بعد اس نے وہاں پر بھی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس وقت سلطان عبد الحمید حیات تھے، اس نے وہاں جا کر کے جو اسلام کے خلاف چیلنج کیا تو وہاں کے جو شیخ الاسلام اور مولانا تھے وہ اس کے سامنے ٹک نہیں سکے، تو اس نے ہار کر کے خط لکھا شریف مکہ کے پاس۔ مکے کے جو اس وقت والی ہوتے تھے اس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، کہ ہمیں کوئی کام کا بندہ چاہیے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے تو یہاں اسلام کی ناک آ کر کے اسلام پر حملہ بولنا شروع کر دیا، اور ہمارے علماء مقابلہ نہیں کر رہے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اس وقت وہیں پر مقیم تھے۔ حاجی صاحب کے سامنے مسئلہ آیا تو شریف مکہ سے حاجی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ دو بندہ مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے نام نہیں بتانا ہے بندے کا، اور شرط یہ ہے پہلے وہ اپنی گفتگو پردے کے پیچھے سے کر لے، جب وہ کر لے گا ہمارا بندہ بعد میں جائے گا۔ چنانچہ استنبول ترکی، وہاں کی حکومت کی نگرانی میں پھر اسی طرح کا پروگرام رکھا گیا، اور جب اس نے بڑی الاف شلاف باتیں عیسائیت کے بارے میں کہہ لی تو پردے کے پیچھے سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی جب سامنے آئے تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو ہندوستان سے یہاں تک بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ میں آپ کو علماء دیوبند کی قربانی بتا رہا ہوں، یہ کوئی ایسی نہیں کہ ویسی فرضی باتیں ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اظہار الحق 6 جلدوں کے اندر کتاب ہے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے عیسائیت کے خلاف اتنا بڑا کام کیا ہے اس زمانے کے اندر، آج بھی عیسائی دنیا اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فاؤنڈر نے جب دیکھا کہ یہ تو یہاں بھی آ گئے تو اس نے بہانہ بنایا، اور وہ جو مناظرہ تھا وہ سمندر کے کنارے پر تھا، بیت الخلاء سمندر کے کنارے پر تھی، وہیں سے اس نے چھلانگ لگائی سمندر کے اندر اور ہمیشہ کے لیے اپنی جان یعنی خودکشی کر لی۔ یہ ہے علماء دیوبند کے باطل جس روپ کے اندر آیا، چاہے عیسائیت کی شکل میں، چاہے مرزائیت کی شکل میں، چاہے انگریز کی شکل میں، ہر دور کے اندر ہر محاذ کے اوپر علماء دیوبند اہل سنت والجماعت نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے۔ آج بھی باطل کو اگر پیٹ میں درد ہوتا ہے تو علماء دیوبند کے نام سے آپ دیکھ لیجئے، کبھی کسی مذہب کے خلاف کوئی کچھ نہیں کہے گا، سب کی ٹانگیں اٹھتی ہے، کبھی کہتے دیوبند کا مدرسہ سرکاری زمین پر بنا ہے، کبھی بولتے یہاں سے پڑھنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں، کچھ آپ سنتے نہیں رہتے کیا سب باتیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ باطل کے تیر وہاں پر جاتے ہیں جہاں سے حق کی آواز اٹھتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ ہم مجدد الفسانی کی روحانی اولاد ہیں، قاسم نانوتوی شیخ الہند کی روحانی اولاد ہیں۔ شیخ الہند مالٹا کی جیل کے اندر 3 سال بند رہے۔ انگریز کہتا تھا یہ بوڑھا مولوی اتنا خطرناک ہے، اگر اس کی لاش کو جلا دیا جائے اور اس کو بالکل ایک دم راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز کی بدبو اور انگریز کی دشمنی نظر آئے گی۔ یہ انگریز خود کہہ رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا وہ انگریز کا مخالف ہوگا۔ ہم نے بھائی صاحب دوسرے کے تلوے نہیں چاٹے ہیں علماء دیوبند نے۔ علماء دیوبند نے کوئی کسی سے منت خوشامدیں نہیں کی، علماء دیوبند نے باطل کا مقابلہ کیا، اور اس ملک ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا، علماء کا اور بالخصوص علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا یوگدان اور حصہ ہے۔ کاش ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے اتہاس سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں پتہ چلے گا، آنکھیں کھلے گی کہ ہمارے بغیر اس ملک کی تاریخ لکھی نہیں جا سکتی۔
جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کرے باتیں میری آپ کی عقل میں آئیں، سمجھ میں آئیں۔ آج 26 جنوری بھی ہے، ملک کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن جس ملک کو ہم نے آزاد کرایا تھا اور جس ملک کا سنویدھان آج 26 تاریخ کو ہوا کیا تھا، ملک کا قانون نافذ ہوا تھا اور اس کی خوشی میں جشن منایا جاتا ہے، لیکن کچھ ضمیر فروش اور اپنے مفاد کے پیش نظر اس ملک کے سنویدھان کو بھی بدلنا چاہتے ہیں، قانون کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون 2 سال 11 مہینے 18 دن کے اندر لکھا گیا تھا، 2 سال 11 مہینے 18 دن کے اندر، اور اس میں علماء بھی تھے، جمعیت علماء ہند بھی تھی بہت بڑے پیمانے پر، اور اس کی قیادت بھی مرام امبیڈکر صاحب کر رہے تھے، ان کا تو نام آتا ہے خالص، باقی تو بڑی تنظیم تھی۔ اور اس ملک کے قانون کو سب سے خوبصورت کہا جاتا ہے جمہوری اعتبار سے، یہ شرعی قانون نہیں ہے، لیکن یہاں پر اقلیت اکثریت سب کو سامنے رکھ کر کے بنایا گیا ہے۔ کچھ لوگ اس قانون کو بھی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔